عبداللہ بن زید ہمارے تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں ہوا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا کی قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا کی قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کی دیس کے رہنے والے حبشہ کی دیس کی، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ تو مل گیا، آنکھ کھولے، حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بیٹھ کر پوچھا، حضرت بتائے کیسے آنا ہوا، خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ حضرت وہ تو دیوانی ہے، لوگ اس سے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسا کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجر پہ پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائے، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ نے فرمایا عصر کس نے دیکھا ہے، وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور جنگل نہ جائے، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا اور زید کی بتاؤ وہ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل گیا واقعی ہی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کا بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کڑا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، اور اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، اور شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے یہ اکیلی عورت، کس کو روکے گی؟ پھر عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر دو حیران کر دینے والی منظر تھے۔ پہلا یہ کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی، پر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے میمونہ سارا دن بکریاں چراتی، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا یہ دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے اور بکری کی فطرت میں ہے کہ وہ شرارت کرتی ہے تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا، لیکن کہتا کچھ بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ تو جواب ملا، حضرت میمونہ ولید فرماتی عبداللہ جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا اس اللہ نے مجھے بھی آپ کے بارے میں بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسی بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا آپ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ کیسی یاری لگائی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریاں کے ساتھ یاری لگائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ یہ کیسا معاملہ ہوا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہے جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اسی طرح اسلامی معلومات کی ویڈیو اور کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔